ایگو از دی اینمی، رائن ہالیڈے کی لکھی ہوئی یہ ایک منفرد اور بہترین کتاب پارٹ 2 سکسیس کا چیپٹر 4 ہے، جس کی آج ہم سمری کریں گے، جس کا ٹائٹل ہے انٹائٹلمنٹ، کنٹرول اور پیرانویا۔ انٹائٹلمنٹ یعنی یہ سب کچھ میں ہوں، میری وجہ سے ہے، اور جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں ان کی کوئی وقت نہیں، ان کی بات کو وہ ویٹیج نہ دینا، ان کی بات کو سننا نہ، جو تنقید برائے اصلاح ہے اس کو نہ سننا، اور ایک اپنے آپ کو اس سے زیادہ بہتر تصور کرنا، پیش کرنا جتنے کے بہتر ہم ہیں، اس سے زیادہ اپنے آپ کو دکھا دینا۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ لوگوں کو ہم سے دور کر دے گی، اور آپ کبھی بھی اپنی ٹیم سے پوری طرح سے کام نہیں لے سکتے اگر آپ انٹائٹلمنٹ کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ کنٹرول، اختیار کیا کرتا ہے؟ اختیار یہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے طریقے سے ہوگا، جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہوگا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے کہ آپ کو ایگو اس چیز کے اوپر مجبور کر رہی ہے کہ میرا اختیار جو ہے وہ قائم رہنا چاہیے، اور اس اختیار کو قائم رکھنے کے لیے آپ غلط فیصلے کرتے ہیں۔ متعدد تاریخ کے اندر کتنی جنگیں لڑی گئی ہیں صرف اس اختیار کو برقرار رکھنے کے لیے، جو جنگیں لڑنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن صرف کنٹرول کو، اپنی پاور کو، اپنی کنٹرول کو اپنے ہاتھ کے اندر رکھنے کے لیے، بجائے اس کے کہ صورتحال کو آبجیکٹیولی دیکھ لیا جائے، لیکن نہیں، کنٹرول نے آپ کو ایسا پردہ ڈال دیا آپ کے ذہن کے اوپر کہ آپ سوچنے سمجھنے سے قاصر ہو گئے۔ پھر جو تیسری چیز اس چیپٹر میں ڈسکس کی گئی ہے وہ ہے پیرانویا۔ پیرانویا کیا ہے کہ آپ خوف زدہ ہونے لگتے ہیں۔ پہلے آپ ایک چیز کے حصول کے لیے محنت کر رہے تھے، اور سکسیس اچیو ہونے کے بعد اب آپ کو اس کے چھن جانے کا خوف لاحق ہو جاتا ہے۔ آپ کو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ آپ کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے، آپ ٹرسٹ نہیں کر پاتے، آپ بند دروازوں میں آپ کے پیچھے پتہ نہیں کیا آپ کے خلاف کس قسم کی جو سازش ہے وہ رچائی جا رہی ہے۔ اس طرح کا آپ ہر وقت پیرانوئڈ رہتے ہیں اور ایک خوف کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ اب یہ وہ ایٹیٹیوڈ اور اپروچ ہے جو ایگو کی ہی ایک قسم ہے، اور یہ ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتی، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ سکسیس اچیو کرنے کے بعد ہم لوگ فوراً سے اپنی جو طاقت ہوتی ہے اس کو ہم اوور ایسٹیمیٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو، اپنے اختیارات کو، اپنی عقل فہم کو، اپنی شخصیت کو ایک بہت ہی، جتنا اس کا ایک ایسٹیمیشن ہونی چاہیے اس سے بہت زیادہ اوپر سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ ساری خصوصیات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم کہیں پر پہنچتے ہیں، ہم ان کو بھول ہی جاتے ہیں۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم بہت سمارٹ تھے، ہم بہت عقل مند تھے، سمجھدار تھے، ہمارے پاس کوئی ایسی جادوئی طاقت ہے جس سے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہم یہاں تک آ گئے ہیں تو اب ہمیں جو ہے وہ کوئی روک نہیں سکتا۔ تو یہاں سے انٹائٹلمنٹ جنم لیتی ہے، اور اس کے بعد آپ جب یہ اپنے آپ کو یہ سمجھنا، آپ اپنے آپ کو انٹائٹل کر لیتے ہیں۔ جب آپ اپنے آپ کو انٹائٹل کر کے لیبل کر دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ پھر آگے مزید بہتری کی گنجائش ہمارے اندر ختم ہو جاتی ہے، اور جس سٹیج پہ ہم ہوتے ہیں، ہر سٹیج کے مختلف چیلنجز ہوتے ہیں۔ تو اس سٹیج کے، سکسیس کی سٹیج کے اوپر جو چیلنجز ہوتے ہیں، پھر ہم ان کو مینیج نہیں کر سکتے جس طریقے سے ہم نے مینیج کیے وہ چیلنجز جن کو فیس کر کے ہم یہاں تک پہنچے۔ اب اس کو برقرار رکھنے کے لیے، اس سے آگے جانے کے لیے بھی کچھ چیلنجز ہوں گے جن کو ہم نے فیس کرنا ہے۔ تو اس رویے کے ساتھ ہم ان چیلنجز کو بہتر طریقے سے فیس نہیں کر سکتے، اور اس کے بعد جب آپ نے کامیابی کی، آپ قیمت چکا رہے ہوتے ہیں اور ان چیلنجز کو آپ فیس کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر انٹائٹلمنٹ، کنٹرول، اور اس کے بعد آپ کے اوپر جب کرٹیسزم ہوتی ہے، یہاں آپ خود ڈاؤٹس کا شکار ہوتے ہیں، جب آپ کے پاس جو آپ نے حاصل کیا ہوتا ہے وہ آپ کو اپنے ہاتھ سے پھسلتا نظر آتا ہے، یہاں آپ کو کوئی ایسا خوف لاحق ہو جاتا ہے، تو وہاں پر پھر آپ غلط ثابت کرنے کے لیے غلط رویے کا اختیار کرتے ہیں۔ آپ ان ڈاؤٹس کو رانگ پروف کرنے کے لیے کہ مجھ پہ ڈاؤٹ مت کرو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ چیز میرے اختیار سے باہر ہو جائے، یا اس کو میں مینیج نہ کر سکوں، کنٹرول نہ کر سکوں، تو وہ آپ کا جو ایک سلوشن اورینٹڈ ہونا چاہیے کہ آپ حل کی طرف اپنے فوکس کو کریں، وہ پھر آپ ڈیفینسو موڈ میں چلے جاتے ہیں۔ وہ پھر اپنی اس ٹائٹل کو، اس عہدے کو، اپنی بات کو، اپنی شخصیت کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، وزندار ثابت کرنے کے لیے، با اختیار ثابت کرنے کے لیے پھر آپ غلط رویے کا سہارا لیتے ہیں، اور انہی چیزوں کی طرف آپ کی ساری توجہ چلی جاتی ہے۔ یہ ایگو کی وہ اقسام ہیں، انا کی، جو مختلف شکلوں میں
ہماری زندگی میں موجود ہوتی ہیں، لیکن ہم ایک لمحے کے لیے بھی رک کے سوچتے نہیں ہیں کہ اس طرح کے رویے کی وجہ سے ہم اپنی ذات کا اور اپنے سے جڑے لوگوں کا کتنا نقصان کر دیتے ہیں۔